ایک یہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جتنے بچے ہمیں سن رہے ہیں جن کو اولاد کہہ سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ اگر پیرنٹس ابھی حیات ہیں، اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، وہ اچھی طرح اس مسئلے کو سنیں۔ بعض اوقات اولاد یہ سمجھتی ہے بھی ماں باپ زندہ ہیں، ان کی پراپرٹی میں، ان کی دولت میں ہمارا حق شامل ہو گیا۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں، اولاد کا ان کے مال پر کوئی حق نہیں ہوتا۔ لہذا جو اولاد زندگی میں ڈیمانڈ کرتی ہے بھی میری وراثت مجھے دے دو، ابھی آپ کو کہاں سے دے دیں صاحب؟ پہلے تو آپ ثابت کریں کہ آپ کا حق مال میں شامل ہوا ہے۔ جب پیرنٹس فوت ہوتے ہیں پھر آپ حقدار بنیں گے۔ زندگی کے اندر سختی کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک خاتون نے تو مجھے ایسی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے ایسی اولادوں پر۔ چلے میں وہ بات نہیں کہتا، ذہن میں تو آئی تھی، لیکن شاید وہ خاتون پسند نہ کریں اور مناسب بات بھی نہیں تھی جو اولاد کی طرف سے ماں کو کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالتوں پر۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے جو میں اکثر آپ کو عرض کرتا ہوں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ دین کو خالی ایسا نہ بنا دیں جیسے دال پکانے کے بعد اس پہ بگھار لگاتے نا، تھوڑا سا بس ذائقہ بنانے کے لیے، خوشبو پیدا کرنے کے لیے۔ ایسا ہم نے اپنی زندگیوں میں اسلام کو داخل کیا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت تک کیا ہونے والا ہے، کس طرح کا ماحول پیدا ہوگا، کیا کیا ایجادات ہو جائیں گی۔ اس کے باوجود قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ماحول کیسا ہی ہو جائے آدمی مکمل دین پر چل سکتا ہے، ورنہ یہ حکم ہی نہ دیتا۔ کیونکہ جب ہم چل ہی نہیں سکتے پھر حکم دے گا تو یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ جیسے اندھے کو کہیں کہ تم دیکھو نہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ارے بھائی وہ تو پہلی عاجز ہے، پھر اس کو حکم دینے کا کیا فائدہ تھا؟ تو اس لیے ماں باپ بعض اوقات گڑبڑ کرتے ہیں۔ بہرحال اب اس کا جواب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ماں باپ کو تقسیم کرنا واجب تو نہیں، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں ہم زندگی میں دے جائیں، میرا مشورہ یہ ہے سب سے پہلے آپ ایک فتویٰ لے لیں کہ آج اگر میں مر جاؤں تو میری کس اولاد کو کتنا ملے گا۔ اپنا مال، اپنی پراپرٹی، چاہے وہ دکانیں ہیں، پلاٹ ہیں، مکان ہیں، وہ سب آپ تفصیل دے دیں، اس پہ فتویٰ لے کے رکھ لیں اور بچوں کو بتا دیں کہ ہم مرے اس فتوے کے مطابق تقسیم ہوگی۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں زندگی میں دے دوں بس، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس میں اب دو قول ہیں۔ اس میں افضل صورت یہ ہے کہ سب کو برابر دیں۔ اس صورت میں لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں، دونوں سب کو، دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں تو کل مال کے 4 حصے کریں، ایک حصہ سب کو دے دیں۔ اور جو کم افضل قول ہے جس کو مفضول کہتے ہیں، اس میں اسی طرح تقسیم کریں جیسے وراثت ہوتی ہے کہ 2 حصے لڑکے کے اور 1 حصہ لڑکی کا۔ لہذا اگر 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں تو اس کے 6 حصے کریں گے، 2 حصے بیٹوں کو اور 1 حصہ بچیوں کو ملے گا۔ اس طریقے سے آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ لیکن پیرنٹس سے میری گزارش یہ ہے، آپ کی اولاد کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی فرما بردار کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ تھوڑا بہت اپنے لیے علیحدہ کر کے رکھیں۔ وہ وراثت میں بعد میں بچوں کے پاس پہنچنے والا ہے، لیکن اگر آپ ٹوٹل ان کو دے کے اپنے ہاتھ کٹا لیں گے، اس کے بعد ہم نے اولاد کے بدلتے ہوئے رویوں کو دیکھا ہے، اور اتنے حیرت انگیز طریقے سے دیکھا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اولاد اصل میں نہیں بدلتی، ان کو مشورے دینے والے بدل دیتے ہیں۔ اگر بیٹا ہے تو بیوی کہے گی کہ اب میں تمہارے بوڑھے ماں باپ کی بالکل کیئر نہیں کروں گی، نکلو یہاں سے اور علیحدہ چلو، ہم وہاں جا کے رہیں گے۔ اس سے پہلے وہ دوائیاں بھی لا کر کھلائے گی، ساس کو بھی، سسر کو بھی، چائے بھی بنا کر دے گی وقت پر۔ اچھا، میں ہر بچی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بدگمانی کی حاجت بھی نہیں ہے، لیکن جو ہمارا معاشرے کا مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ اب چونکہ ان کے پاس کچھ نہیں رہا، بیکار ہو گئے، چھوڑو اب نکلو، اب ان کی کون خدمت کرے۔ ایسا ہرگز مت کیجیے گا، ورنہ آپ کے ہاتھ کٹ گئے تو گئے کام سے آپ۔